ہم بار بار سوال اسرائیل پر اٹھاتے ہیں، اور یہ جو تصویر سامنے آئی ہے، یہ عبد الباری صاحب جڑ گئے ہم سے، میں انہیں اسکرین پر لے لیتا ہوں۔ عبد الباری صاحب کا بہت بہت استقبال ہے۔ ابھی باری صاحب ہمارے ساتھ پروفیسر اروند سنگھ تجاوت صاحب جڑے ہوئے تھے، اور جب ان کو 30 منٹ کے لیے، چونکہ وہ کہیں مہمان کے طور پر گئے ہوئے تھے، لیکن وہ ہم سے جڑے، تو بہرحال آپ کا استقبال ہے، اور بہت جلد ہمارے ساتھ فضیل صاحب بھی جڑ جائیں گے۔ میں بتا دوں تمام اپنے ناظرین کو کہ جو ہمارے عبد الباری مسعود صاحب ہیں، وہ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ اب جب میں سینئر کہہ رہا ہوں تو سینئر ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جیسے آج کل کسی کو ممتاز ادیب اور دانشور اور اس طریقے کے، نہیں، بلکہ واقعی وہ سینئر ہیں، ہم لوگوں کے بڑے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی خاص بات ہے کالم نگاری تو ہے ہی ہے کہ مڈل ایسٹ پر واقعی، اور سب آپ سنتے رہے، میں کوئی ایسا نہیں کر رہا ہوں، اور لوگوں کے کمنٹ بھی اس پہ بہت آئے ہیں باری صاحب کو سننے کے بعد، کہ وہ بہت تھارولی اور بہت ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ایک صحیح چیز جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اور یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیے پروگرام عام زندگی اور جب آپ پروگرام کرتے ہیں اس میں بڑا فرق ہو جاتا ہے باری صاحب۔ جب ہم پروگرام کرتے ہیں اور ایک اچھا پروگرام، تو اس میں یہ کوشش رہتی ہے کہ جو واقعی حق ادا کر سکتا ہے اس کو کسی بھی طریقے سے، کئی بار اچھا بھی نہیں لگتا کہ روز بلائیں، روز کہیں۔ کیپٹن صاحب بھی آج جو ہے کہیں سے آئے ہوئے تھے، بہت زیادہ تھکے تھے، تو ہم نے کہا نہیں، میں نے خود ہی کہا، میں نے کہا نہیں، آپ جو ہے آرام کریں۔ روز روز مطلب یہ اچھا نہیں لگتا کئی بار، اب بس ظاہر ہے کہ کوئی پابند ہے نہیں۔ پروفیسر تجاوت آج ہم سے جڑے، اور ان سے ہم نے بڑی تفصیل میں بات کی۔ میں جو بات کر رہا تھا، ایک تو میں ادھر کی بات کر رہا تھا، خاص طور سے آج ہوتی نے اٹیک شروع کر دیا، ہوتی نے حملہ شروع کر دیا۔ کیا اپڈیٹ تھوڑا سا اگر دے سکتے کچھ تھوڑا بہت تو دے کر کے، چاہے سیریا ادھر، تو اس کے بعد میں گفتگو شروع کروں۔ باری صاحب ذرا آپ کی زبانی سن لوں کچھ۔ اصل میں نے ابھی الجزیرہ کو دیکھا ہوں، اس میں ہوتی کے حوثی ہے اصل میں وہ، کیونکہ وہ ٹی ایچ لکھا جاتا، سی کی آواز جو ہے وہ بہت ہی مہین ہو کے نکلتی ہے، الحوثی ہے، تو الحوثی ہے، اصل میں ہاں ہاں الحوثی ہاں ہے۔ ہاں ہاں، تو بڑی وہ آپ صحیح کہہ بڑی رہے ہو۔ ہے واؤ سے یہ جی جی وہ قبیلہ ہے، تو ان لوگوں نے کیا اٹیک کیا یہ مجھے تو علم میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ اسرائیل جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے نا، وہ جو ہے ڈیڈلی حملے بھی جاری رکھا ہوا ہے، وہاں پہ پاور کٹ کر رکھا ہوا ہے، ایڈ جو ہے، جو ریلیف جانا چاہیے، جو رسد جانا چاہیے، اس کو روک رکھا ہے، تو اس کا ریئیکشن تو آ سکتا ہے، بالکل آئے گا، کیونکہ اسرائیل جو ہٹ دھرمی کا رویہ جو اختیار کیا ہوا ہے، وہاں کی جو حکومت ہے اور جو انتہا پسند طبقہ ہے، وہ جس طرح کا جو ہے چاہتا ہے کہ آر یا پار جو ہے اب کے مرتبہ جو ہے غزہ کو کسی بھی حالت میں اس میں اسرائیل کے اندر ضم کرنا ہے، کیونکہ جو گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے نا، وہ وادی فرات یعنی عراق کا جو عراق سے جو دریا بہتا ہے وہ دریا نیل تک ہے، یعنی خرطوم تک جو ہے، مصر کے کئی علاقے ہیں، خرطوم تو نہیں کیونکہ دریا نیل مصر میں بھی آ کے یہ ہوتا ہے، سعودی عرب بھی اس میں شامل ہے، اردن شامل ہے، عراق شامل ہے، سیریا شامل ہے، لبنان شامل ہے، تو یہ جو گریٹر اسرائیل کا جو تصور ہے ان کے پاس، وہ ایک فینٹیسی، اس کو افسانہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہاں کے اسرائیل میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ رچا بسا ہے، زیادہ تر آبادی کے اندر جو ہے، حالانکہ یہ کوئی پریکٹیکل ہو ہی نہیں سکتا ہے، مگر وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کی حکومت یہاں یہاں ہوگی، فلاں ہوگی، بائبل کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ یہی لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کرنے والے لوگ یہی تھے، اسی وجہ سے تو عیسائیوں نے ان کو جو ہے تو ملک بدر کیا تھا، مار بھگایا تھا، یہ پورے دنیا میں ادھر ادھر ان کو پناہ لینے پڑی تھی، بعد آدھا جو ہے یہ مسلم ممالک جب مسلمانوں کا اقتدار آیا تو مسلمانوں نے ان کو پناہ دی، ان کو جو ہے تو ان کی جان کو امان دی، ان کو پورے ترقی کے مواقع دیے، ان کے ساتھ جو ہے برابر کے شہریوں کا سلوک کیا، لیکن آج اس کا بدلہ کیا دے رہا ہے؟ جن لوگوں نے ان کو ستایا تھا، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، یعنی عیسائیوں نے ظلم کیا تھا، یہ ان کے وہ بنے ہوئے ہیں، ان کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں، اور جس طرح کا جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو ظالمانہ اقدامات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کہا گیا تھا کہ فیس 3 فیس کا جو
सीज फायर का था, तो एक फेज तो खत्म हुआ 42 दिन का। तो ये कहा गया था कि यहूदियों का जो त्योहार होता है पास ओवर और रमजान के दौरान कोई इस तरह की कशीदगी नहीं की बर्पा की जाएगी, और पूरा पूरा जो है वहां पर फलस्तीनियों को जो है राहत पहुंचाया जाएगा। गजा के महसूरीन के लिए वो खुले आसमान को छत बनाए हुए रह रहे हैं, किस दर्दनाक हालत में रह रहे हैं। कहीं जो है यूनाइटेड नेशन के जो रिलीफ एजेंसीज के जो सरबराह है उनका भी एक वीडियो आया, मैं देख रहा था, उन्होंने बहुत ही दर्दनाक वहां का नक्शा खींचा है। तो ये जो इसराइल का जालिमाना जो वो है रुख है, ये दुनिया को जो है उसको दुनिया को जो है झिंझोर तो रहा है, लेकिन उसको जिस तरह से उसकी नकील कसना चाहिए, उस पर शिकंजा कसना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो अब देखना है कि ये दोबारा बातचीत का सिलसिला तो शुरू हुआ है, भेजा इसराइल ने अपना डेलीगेशन भी भेजा है, मिस्र की इमा पर जो है हमास ने भी भेजा है। तो अब क्या इस गुफ्तगू का क्या रिजल्ट निकलता है, क्या होता है, अभी तक कुछ उसका जो है अंदाजा नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो अनसर्टेनिटी जिसको है, ये गैर यकीनी की हालात जो है गैर यकीनी हालत पाई जाती है। तो गैर यकीनी की हालत अभी वहाँ उस खित्ते में पाई जा रही है। वहाँ सीरिया में जो कुछ भी हो रहा, वो जो चेचन और उज़्बेक जंगजू जो थे उन्होंने जाके हमला किया वो अलवी फिरके पर, लेकिन बहरकैफ वो वहाँ की हुकूमत का रोल बहुत ही अच्छा है, उन्होंने फौरन फौज भेजी। मैं बीबीसी पे अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो अलवी फिरके के लोगों ने कहा कि फौज ने हमको बचाया, वहाँ की सुन्नी आबादी ने हमको बचाया। तो इससे एक मैसेज ये भी जा रहा है कि वहाँ पे कोई तफरका नहीं है मसलक के बुनियाद पर, यानी आप शिया मसलक के हो या सुन्नी मसलक के हो, वहाँ उन लोगों ने जो है उनकी जो आई विटनेसेस को जो बयानात जो है, चश्मदीद लोगों के जो बयानात तो उसने तहरीर किए हैं अपनी रिपोर्ट में बीबीसी में, इसमें ये कहा खास तौर से वहाँ के लोगों ने जो है, तो ये लोग जो है वो उज़्बेक कर वो तो उसको रफा करने में बड़े उनको मार भगा दिया गया है। लेकिन इससे जो है खित्ते में जो है जो सूरत हाल है वो इंतहाई, यानी क्या कहेंगे उसको, गैर यकीनी अनसर्टेनिटी पाई जाती है। अब ये देखना है कि ये खित्ता कब जो है अमन का गहवारा बनेगा, वहाँ पर खुशगवार तब्दीली आएगी, लोग अमन चैन से रहेंगे, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, क्योंकि बहरहाल सब इंसान है। बनी नौ को जो है अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरा कुंबा है ना? तो ये मगर इसराइल इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी हठधर्मी पर तुला हुआ है। उसी वजह से ये सब जब मसाइल जो पैदा हो रहे उसकी असल जड़ इसराइल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बारी साहब की असल जड़ यही है। और आज ईरान ने, जो हम लोग बात कर रहे थे लेटर वाली, कि ट्रम्प ने कहा है, आज वो यूएई के जरिए खामनाई साहब को मिला, और खामनाई साहब ने दो टूक लहजे में कह दिया है कि अगर आप हमें धमकी दे रहे हैं तो ये नॉनसेंस वाली बात है, इसमें कोई दम नहीं है और जंग एक तरफा नहीं होगी, याद रखिए। यानी क्या लग रहा है आपको कि ईरान ने जिस तरह से आज खामनाई साहब ने, और ये भी कहा उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा प्रेस टीवी पर भी है कि दुनिया में तमाम लोग हो सकता है आपको मान गए हों, लेकिन मैं आपको कबूल नहीं कर सकता। यानी आपके जुल्म को, आपकी दादागिरी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं आपके सामने सरे तस्लीम खम नहीं कर सकता। क्या लग रहा है कि मतलब क्या वाकई ईरान लड़ पाएगा? बिल्कुल, असल में देखिए मसला सबसे बड़ा ये है कि अमेरिका का अब तक का भी जो रिकॉर्ड रहा है, वो मैदान में आके लड़ने के लिए तो तैयार नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी हवाई ताकत के ज़रिए, जो फ़ज़ाई ताकत है, उनकी फ़ज़ाई की ताकत है, उसके बलबूते पर करना चाहते हैं, मिसाइल दागेंगे, ये दागेंगे। लेकिन आप जो है किसी मुल्क को उस वक़्त तक तस्ख़ीर नहीं कर सकते, उस पर कब्ज़ा हासिल नहीं कर सकते, जब तक आप वहाँ पर अपनी ज़मीनी फ़ौज नहीं उतारेंगे। अफ़गानिस्तान में क्या हशर हुआ सभी जानते हैं, जब आपने ज़मीनी फ़ौज अपनी उतारी, उसके साथ नेटो के भी जो उनके हलीफ मुल्क थे, उनकी भी फ़ौजें थी वहाँ पर। क्या हुआ? उसको जो है वहाँ से भागना पड़ा। 2001 में आप आए थे बहाना करके उसामा बिन लादेन का, कि भाई आप उसामा बिन लादेन को पनाह दे रखी है, जबकि वो तालिबान वालों ने कहा था, हालाँकि उनको भी चाहिए था कि भाई वो उसको बैनुल अक़वामी कोर्ट के हवाले कर देते कि भाई अगर आपके पास, उन्होंने भाई वही उसामा बिन लादेन जो है, उनका मेहमान खुसूसी होता था अमेरिका में जब जाता था वो, उसामा बिन लादेन जो है, तो उसके लिए कारपेट बिछाए जाते थे व्हाइट हाउस में। लोगों ने देखा है उसके
آج بھی جو ہے تو اس کے فوٹوگرافس موجود ہے، ویڈیوز موجود ہے کہ کس طرح سے اس کا استقبال کیا جاتا تھا. ان کا ہیرو تھا وہ. لیکن جب کام نکل گیا تو آپ جو ہے تو اس کو جو ہے تو ٹیررسٹ خراب قرار دینا شروع کر دیا آپ نے. تو 9/11 کے جو حوالے سے جو کہا گیا کہ بھئی اس نے کروایا ہے، القاعدہ نے کروایا ہے. حالانکہ یہ القاعدہ وغیرہ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی نقصان دہ تنظیمیں رہی ہے. یہ جو جذباتیت ہوتی ہے نا بڑا نقصان کرتی ہے. تو طالبان نے کیا کہا تھا کہ آپ ہمارے سامنے ثبوت پیش کریے، اگر ان لوگوں نے کروایا ہے. اس نے تو صاف انکار کیا تھا، آپ ثبوت کریے، پیش کریے، ہم اس کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن امریکہ کو صرف بہانا چاہیے تھا اور افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی. بالآخر جو ہے انتہائی ذلت عامر جو ہے تو شکست کا دوچار ہو کر جو ہے تو اپنی فوج کو واپس لے جانا پڑا. اتنا بڑا اسلحہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہاں چھوڑ کے جانا پڑا. وہی حشر اس کا ویتنام میں ہوا، وہی حشر عراق میں ہوا. تو اب کیا ایران تو ایسا کوئی کمزور ملک تو ہے نہیں کہ افغانستان کی طرح یا ویتنام کی طرح یا عراق کی طرح. وہ تو ایک بہت مضبوط ملک ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے. اس کو کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو سینکشن جھیلتے آ رہا ہے گزشتہ 30 سالوں سے، اس کے نتیجے میں وہاں کی قوم میں بھی ایک قوت ارادی پیدا ہوئی ہے. اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو خود کفیل بنا کی طرف خاصی توجہ دی ہے. اور ان کے اپنے جو ہے آمدن کے ذرائع ہے، جیسا تیل ہے، گیس ہے، اور قالین کا جو صنعت ہے ان کی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو ان کی اکانومی جو ہے اتنے آپ نے سینکشنز لگائے، سب کچھ لگائے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. ورنہ کسی کے اکانومی کو آپ سینکشن لگا دیتے ہیں تو وہ مقروض ہو کر جو ہے تو بیٹھ جاتی ہے. کوئی کمپنی ہو، کوئی ملک ہو، ٹوٹ جاتا ہے. جیسا کہ رشیا کا حال ہوا تھا، سوویت روس کا حال ہوا تھا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں رہا تھا باقی، تو 15 ممالک الگ الگ ہو گئے اس سے، جو اس نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہوا تھا لینن کے زمانے میں اور اسٹالین کے زمانے میں. اور اس سے پہلے جو ہے بالشک جو ہے یہ تھا بادشاہی نظام تھا روس میں زار کے زمانے میں. تو یہ جو ہے ایران کے ساتھ ان کو جو ہے دشمنی مول لینا، دشمنی تو مول لے ہی رہے. وہ چلی آ رہی ہے. مخاصمت ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے. کبھی آپ کہتے کہ بھئی وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، وہ کہتا کہ بھئی ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے ہیں. وہ جانے کو تیار ہے، بات چیت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے. آپ بات چیت کو بھی جو ہے تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. آپ اپنے طور پر جو ہے ٹرمپ صاحب کیا کیے تھے 2018 میں جب تھے، تو اپنے طور پر نکل آئے وہ بات چیت کے اس کے ہم نہیں مان رہے، ایسا حقارت سے جو ہے تو چلے گئے تھے. اب آپ کا ہی کو لیٹر لکھ رہے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایران کچھ میٹر کرتا ہے اور جو ہے اس کو یوں ہی نہیں لیا جا سکتا. کوئی وہ افغانستان نہیں ہے یا عراق یا ویتنام نہیں ہے. یعنی جب اس ویتنام پہ جب وہ کیا گیا تھا، شمالی ویتنام اور جنوبی ویتنام، شمالی ویتنام جو ہے وہ کمیونسٹ غلبے میں تھا. جنوبی ویتنام جو ہے تو اس کو جو ہے تو وہ کرنا چاہ رہے تھے کیپٹلسٹ. جو اس زمانے میں کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان سر جنگ چلا کرتی تھی کہ کون سا نظام فائق ہوگا، کس نظام کا جو ہے اس دنیا پر غلبہ ہوگا. لیکن اس میں ناکام رہا امریکہ، اس کو واپس آنا پڑا وہاں سے ویتنام سے. تو یہ چیز ہے. تو یہ اس طرح کی دھمکیاں تو دی جاتی ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا آپ کو کہ خامنہئی صاحب نے اسی سال فروری میں کہا تھا کہ ہم نے جب بھی امریکہ سے مذاکرات کیے ہیں، نیگوشیشن کیے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے، تو ہم کیوں اپنا وقت برباد کریں گے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے. یہ کہا تھا انہوں نے امریکہ سے جب بھی جو ہے مذاکرات ہوئے. تو یہ صورتحال ہے. اسی پس منظر میں خامنہئی صاحب نے کہا ہوگا کہ بھائی آپ پر کوئی بھروسہ نہیں، کوئی اعتماد نہیں ہے. آپ بلا وجہ کسی کو الزام دھرتے ہیں، پھر اس کے خلاف اسی بنیاد پر کارروائیاں کرتے ہیں ایک بہانہ بنا کر. جس طرح سے جو ہے افغانستان میں کیا، ویتنام میں کیا، عراق میں کیا. عراق میں کیا کیا تھا؟ کیا بش جو ہے چل دوڑا کہ بھائی ان کے پاس جو ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، یعنی دنیا کو تباہ کرنے والے ہتھیار ہیں، یعنی کیمیکل ہتھیار ہے، ایٹمی ہتھیار ہے صدام حسین کے پاس. کیا نکلا؟ آپ نے کوئی دنیا کو بتایا بعد میں؟ بعد میں اس نے ٹونی بلیئر جو ان کا وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ پیٹ ڈاگ بنا ہوا تھا، یعنی دم چھلا جو بنا ہوا تھا ٹونی بلیئر. حالانکہ وہ جو ہے لیبر پارٹی کا تھا، سوشلسٹ خیالات کا تھا، لیکن وہ امریکہ کا ساتھ دے رہا تھا پوری طرح سے کہ بھائی یہ اس کو عراق کو کرش کرنا ہے، مسلم دنیا کو کرش کرنا ہے. تو بعد میں اس نے جو انٹرویو میں کہا کہ اس میں وہاں پر کوئی جو ہے وہ اس قسم کا کوئی اسلحہ برآمد نہیں ہوا عراق سے. لیکن عراق کو پہلے آپ نے استعمال کیا، صدام حسین کو پہلے استعمال کیا ایران کے خلاف جنگ تھوپنے کے لیے، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے تو دھتکار دیا.
تو ایسے لوگوں کا انجام بھی ایسی ہوتا ہے. کیا ہوا انجام صدام حسین کا, جو پہلے ان کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا تھا. جیسا اب یہ یوکرین کا جو صدر ہے زیلنسکی, تو پہلے امریکہ اور یورپی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا. اس نے جو ہے روس سے جو جس بنیاد پر اس نے علیحدگی اختیار کی تھی, اس میں یہ بنیادی بات تھی کہ کوئی بھی جو ہے روس سے الگ ہونے والا ملک وہ نیٹو میں شامل نہیں ہوگا, کیونکہ نیٹو کا جو معاہدہ ہے وہ دوسری عالمی جنگ کے بعد جو فاتح افواج ہے انہوں نے کیا تھا اس کے اپنے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے. اب یہ یوکرین اگر نیٹو میں شامل ہوتا تو روس کی سیکورٹی جو ہے, سلامتی جو ہے خطرے میں آ جاتی. اسی بنیاد پہ تو اس نے حملہ کیا اس کے پاس ویلڈ ریزن ہے نا, پوتین کے پاس. پوتین نے جو حملہ کیا, روس نے حملہ کیا تھا اسی بنیاد پر کیا تھا کہ بھائی آپ تم جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو, کیوں ان کے گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, ہماری طرف سے تم کو کیا خطرہ ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ جو اس طریقہ دنیا میں جو ہے ہمیشہ جو ہے جو مزور ہوتا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے, وہ عموماً یعنی اس کو عام بازاری زبان میں کہا جائے وہ غنڈہ گردی پہ اتر آتا. تو یہ غنڈہ گردی تھی سیدھا سیدھا, اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اسرائیل بھی کیا کر رہا, غنڈہ گردی کر رہا کہ میری مانو, میں جیسا بولوں گا ویسا کرو, ہمارے جو ہے جتنے قیدی ہیں ان کو چھوڑ دو. ارے بھائی کیوں چھوڑے گے تم, ادھر کے چھوڑو نا پہلے. جب تک ادھر کے نہیں چھوڑو گے, آپ جو ہے 75 سال سے ان لوگوں پر ظلم کر رہے ہو, اور گزشتہ 17 سال سے آپ نے اس کو اوپن جیل بنا کے رکھا ہوا, دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا کے رکھا ہے غزہ پٹی کو جو ہے. کم وقت بچا ہے باری صاحب, اور میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی بات کر لیں ہم سیریا کی طرف, کیونکہ ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ جولانی کے کندھے پر یا بڑی خوبصورتی سے آئی ڈی ایف داخل ہو گئی ہے, اور وہ جہاں ایئر اسٹرائک کر رہی, وہی نچلی سطح پر بھی وہاں پہ قتل عام کر رہی. کئی لوگوں کا یہاں پہ کمنٹ آیا ہے. تو اور اب ترکی بھی جو ہے وہاں پہ اپنی فوج بھیجنے کا, تو وہاں پہ ابھی کیا صورتحال ہے, اور یہ کیوں مطلب اچانک سے یہ کیوں قتل عام شروع ہو گیا؟ اگر ہوتا تو بھائی شروع میں جیسے داخل ہوئے تھے تو وہ ہوتا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ اچانک کس کے پیچھے کیا؟ یہ ہمارے ناظرین کو, ویورز کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھیے شام ایک اہم ملک ہے, پڑوسی ملک ہے, اسرائیل کو لگ کر ہے, اور اس کے جو پہاڑیاں ہیں وہ عسکری لحاظ سے یعنی فوجی لحاظ سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے, جس پہ اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہوا ہے. اسرائیل وہ پہاڑیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا, وہ ایک جو ہے نا چوکی ہے, جیسے ہمارے پاس کارگل وغیرہ تھا نا, وہاں سے یہ سیاچین گلیشیئر وغیرہ جو ہے کہ وہ ہم پاکستان پر ہمارے دشمن پر نظر رکھ سکتے ہیں, اسی طرح گولان ہائٹ بھی جو ہے اسرائیل کے لیے وہی فوجی لحاظ سے وہی فریضہ انجام دیتی ہے. تو وہاں پر جب یہ احمد شرح آئے, احمد شرح نے کہا کہ بھائی کسی کے ساتھ کوئی انتخاب نہیں لیا جائے گا, سب ہمارے ملک کے باشندے ہیں, اور کسی کے ساتھ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو آپ نے دیکھا کہ کسی کے ساتھ کوئی نہیں کیا گیا, بالکل سب یہ تھا معاملہ. اب وہاں پہ جو اسٹیبلٹی پیدا ہو رہی ہے, تو یہ جو مغربی طاقتیں یہ نہیں چاہتی ہے کہ کسی ملک میں اسٹیبلٹی پیدا ہو, استحکام پیدا ہو. جہاں پر استحکام پیدا ہوتا ہے تو وہ ملک ترقی کی جانب بھی گامزن ہوتا ہے, اور علاوہ ازیں وہ جو اطراف کے ملک ہے یا بڑی طاقت ہے ان کے اثر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ سیریا میں جو اچانک یہ شروع کرایا ان لوگوں نے, قتل عام کر رہے ہیں, اور اسرائیل کا انوالومنٹ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. یہ اکساتے ہیں, جیسا وہ آئی ایس کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ انہی کی پیداوار تھی, وہ جو مارا گیا بغدادی جو مارا گیا یہ انہی کی پیداوار تھی. اور جو ہے اس کو جو ہے امریکہ نے چھوڑا تھا, ان کے جیل میں قید تھا, وہ عراق میں جب جو ہے جیل میں قید تھا اس کو چھوڑا گیا تھا. تو یہ تو کہا جاتا کہ آئی ایس داعش کو جو ہے امریکہ نے ہی کھڑا کیا تھا. تو ایسے ہمارے پاس یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اس طرح کے ضمیر فروش, ملت فروش لوگ ہماری صفوں میں موجود ہوتے ہیں, اور جو دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو اکسایا جاتا ہے. اب آپ یاد رکھے کہ جو پلاسی کی جنگ ہوئی تھی, نواب سراج الدولہ جو بنگال کا نواب تھا, اب میر جعفر جو ہے حالانکہ اس کا خسر تھا یعنی اس کا جو ہے فادر ان لا تھا نواب سراج الدولہ کا, لیکن وہ رابرٹ کلائیو وغیرہ انگریزوں نے جو کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی, انہوں نے اس کو اکسایا, لالچ دیا کہ بھائی تو جو ہے ایسا ایسا کر, ہم تجھے جو ہے اس بنگال کا جو ہے تو وہ بنا دیں گے, بادشاہ بنا دیں گے. وہ بالکل جو ہے اس نے وہ کیا, ورنہ وہ کبھی بھی جو ہے تو
सिराज उद दौला ने इनको मार भगाया था, बार बार जो है इनको कभी पैर रखने नहीं दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो चालबाजियां होती थी। लेकिन उन्होंने इस तरह से बदमाशी करके, मकारी करके जो है तो उसको तैयार किया मीर जाफर को। अब मीर जाफर का क्या हशर हुआ सबको मालूम है, क्या मिला उसको, ना खुदा मिला ना सनम मिला मामला है। तो गद्दारों का यही हशर होता है। वो बगदादी भी मारा गया। तो इसी तरह से जो लोग है ना, ये जो गलत बहकावे में आके, लालच में आके जो इस तरह की हरकतें करते हैं, और रमजान के महीने में कर रहे हो आप। अरे मुसलमान है वो भी, अलवी हो या कोई भी हो, मुसलमान है वो। चाहे इंसान है, मुसलमान भी छोड़ दीजिए, आप इंसान हो, और बेगुनाह लोगों को कहीं भी जो है आप नहीं मार सकते। अगर बशर अल असद की फौज ने मारा है तो उन लोगों ने थोड़ी मारा है, बशर अल असद से ताल्लुक थे तो वो थोड़ी इसको में इन्वॉल्व थे। वो उन्होंने बशर अल असद को कहा कि भाई इन लोगों को मारो करके, इस तरह से ही और कर माह करो। रमजान में तो वैसे भी जंग जो है हाँ साकित है कहाँ जी पे। जी 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 जी, वही तो कह रहा हूँ मैं, यही कह रहा हूँ। एक तो रमजान की बात है, और ये जो जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये उज़्बेक और चेचन है। ये चेचन जो है, चेचेनिया एक मुल्क है और उज़्बेकिस्तान एक मुल्क है। तो ये लोग आए थे इसको छुड़ाने के लिए। तो वो जो रेमिनेंट है, उन्होंने अहमद शरा के बारे में ये कहा जा रहा है कि एक गलत ये उन्होंने काम कर दिया कि वो फौज को डिसॉल्व कर दिया। वो नहीं करना चाहिए था, उन्होंने पुलिस महकमे को डिसॉल्व कर दिया। उसके नतीजे में क्या हुआ कि ये बेरोजगार हो गए बहुत से लोग, और इनकी जो इनकी जो मिलिशिया थी, कई मिलिशिया थी, कई तंजीमें थी, वो मिलकर उन्होंने कब्जा किया। तो उसमें से कुछ जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। तो अब इसको संभालने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब इसमें तुर्की की ये सरकार भी पर एक असर खबर आ पड़ता रही है। है हाँ बारी साहब, एक खबर ये भी आ रही है, अच्छा हम लोग शुरू से देख रहे हैं, क्योंकि ये कई ग्रुप थे जो इसमें शामिल थे, एसटीएस बना मिला करके कई तो थोड़ा से मुतदिल और कई तो बहुत खूंखार टाइप के हैं बिल्कुल से। तो वो जरूरी नहीं कि जुलानी के उसमें हो। अच्छा, दूसरा ये कि इजराइल जो है वो यूं ही तो मदद नहीं करेगा। जी 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 जी, वो यही तो बीबीसी की रिपोर्ट में यही बताया गया है कि कुछ ग्रुप जो है वो जुलानी तो नहीं चाहता है, जो अहमद शरा के नाम से उन्होंने सदारत संभाली है, वो नहीं चाहता है कि मुल्क में इंतशार बर्पा हो, खाना जंगी हो, फिर से खून खराबा हो। वो बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि जाहिर बात है जो भी इख्तिदार में बैठेगा वो चाहेगा कि भाई मैं अमन सुकून से हुकूमत करूं। वो क्यों चाहेगा? वो अगर करने का रहता तो जब नहीं, दाखिल फिर हुए अभी थे परमानेंट हुकूमत भी नहीं ना, अभी परमानेंट हाँ, नहीं हुकूमत भी नहीं है, है, वो चुनाव होना नहीं है, भी है बहुत तो सारे प्रोसेस हाँ, हैं वो सब जी। कुछ है, प्रोसेस है। वही तो कह रहा हूँ मैं, वही कह रहा हूँ ना। तो कम से कम कोई भी हुक्मरान हो जिसके हाथ में इख्तिदार आएगा, पावर आएगा, तो वो क्या कोशिश करेगा कि भाई मुल्क में जो है, जहाँ जिस इलाके पर भी वो इख्तिदार में फायज हुआ है, उसको जो है सुकून से हुकूमत करने का मौका मिले, इख्तिदार का मजे लूटने का मौका मिले। वो क्यों चाहेगा कि वहाँ उसके उसके हुक्मरानी के अंदर जो है तो खून खराबा हो? उसको करने का रहता, खून खराबा करने का रहता, तो जैसी जब दाखिल हुए थे वो, जब कब्जा किया था दमिश्क में, उसी वक्त बदला लेते, वो इंतकाम लेते। तो ये जो है ना बाहरी जो कुव्वत है, खासतौर से इसराइल के, जो आपने भी तस्करा किया, तो इसराइल की शय पर ये लोग जो है वो कर रहे हैं। और कुछ लोग होंगे इंतकाम में जलते हैं, तो वो इंतकाम में जलने वाले जो है, इनके जज्बात अपने आप को काबू नहीं कर पाते। उसमें से कुछ इस तरह सरफिरे भी हो गए, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगी, अपने तौर पर भी कर रहे होंगे सरफिरे, कि किसी का जो है मारा गया होगा, उस दौरान जो है जो खाना जंगी चलती रही, जो जुल्म सितम एक दोनों भी तरफ से हुए, तो उसमें से कुछ इस किस्म के भी लोग हो गए। लेकिन वहां से जो खबरें आई है वो बहुत ही यानी खुशाइंद है, बहुत अच्छी है। कि वो अलवी फिरके के लोगों ने कहा कि सुन्नी मुसलमानों ने हमको बताया, अपने घरों में पनाह दी, फिर इस तरह से जो बातें आई, फिर फौज आई, फौज ने आकर जो है तो उनको मार भगाया, ये किया। तो ये तो बहुत अच्छी खबरें है ना, इसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, है ना। आपस में जो है हम सदियों से मिलजुल कर रह रहे, कौन ईसाई, ये मैंने ये अल्फाज है, कौन ईसाई, कौन शिया, कौन सुन्नी, ये कोई हमारे नजदीक उसकी कोई मैटर नहीं करता है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। हम सदियों से मिलकर रह रहे हैं। इस तरह के बयान है, आप जाके बीबीसी के वेबसाइट पर जाकर देखेंगे। तो इसका माने जो है, बिल्कुल, और पहले दिन से हम इस चीज को बारी साहब कहते आए हैं, और जी ये भी हमने कहा कि दरअसल जब इक़्तिदार की तब्दीली होती है तो इस तरह की चीजें होती हैं। आप 47 में देखिए, जब मुल्क हमारा बटा तो कितना कत्लेआम हुआ, कितने लोग मारे गए, कौन लोग थे भाई। तो आप देखिए कि यहाँ पे पूरा ये पहाड़गंज के इलाका में जब रिपोर्टिंग करता था बारी साहब, तो मैंने स्टोरीज, जब मस्जिदों की सीरीज चलाई थी, याद होगा आपको, तो मैं पहाड़गंज गया तो मालूम हुआ कि पहाड़गंज जो है वो सुनारों की पूरी आबादी थी, मुस्लिम सुनार की।
اور وہاں نالیوں میں جو ہے لاشیں تھیں، نالیوں میں پٹی ہوئی تھیں، اور بڑی بڑی مسجدیں آج بھی موجود ہیں وہاں پہ، جو بہت بری حالت میں بہرحال. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں دو رائے نہیں ہے، اور اس میں اس کا فائدہ اسرائیل اٹھا رہا ہے، اور بار بار وہ جس طرح چاہتا کی ہی ہے نا باتیں وہ. آ رہی ہاں. تھی کہ بار بالکل. بار آ رہی تھی شیعہ سنی، میں اس کو شیعہ سنی نہیں مانتا ہوں. اور یہ ظاہر ہے کہ اقتدار اور حکمرانی کا معاملہ ہے، اور اس میں پستی عوام ہے، کبھی بھی جی. کچھ ہو. تو چلیے، بہت بہت شکریہ عبد الباری صاحب آپ کا. ہم سے باتیں کی، بہت ساری باتیں تھیں، لیکن پھر ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے. لیکن آپ نے بہت اچھی معلومات دی ہے، بہت اچھی باتیں یہاں پہ شیئر کی ہیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اچھی باتیں، پازیٹیو باتیں وہ جائیں. اور کہیں بھی قتل ہو، ظلم ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں ظلم کے خلاف کبھی بھی کھڑے نہیں ہوا جا سکتا. اور دین اسلام تو بالکل اس کے کہیں سے کہیں تک حمایت کر ہی نہیں سکتا، مطلب کوئی شک بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا ہے. تو یہ ضرور خیال رہے، اور کہیں بھی ایسا ہو کہ ظلم کوئی کرے، اگر اپنا بھائی بھی ظلم کر رہا ہے تو کبھی بھی اس کو غلط کہنے سے ہچکچانا نہیں چاہیے. جی ایک جی میں بھائی. بیان کروں گا. حدیث میں بالکل کہا واضح ہے، کہیں پر ظلم ہوتے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، یعنی اپنی طاقت سے روکو. اگر ہاتھ سے طاقت سے روکنے کی قوت نہیں ہے آپ کے اندر تو اس کو زبان سے برا کہو. اتنی بھی طاقت نہیں ہے آپ کے اندر تو اس کو دل سے برا کہو. لیکن اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف دل سے برا کہہ رہا، زبان سے برا نہیں کہہ رہا ہے، اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر رہا ہے، تو وہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، کمزور ترین درجہ ہے. یہ حدیث ہے باضابطہ. تو اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. جہاں پر بھی ظلم ہو، کسی پر بھی ظلم ہو، بے گناہ لوگوں پر ظلم ہونا جو ہے، اسلام بالکل اس کو قطعی برداشت نہیں کرتا. اور ہمارے لیے بہت ہی کلیئر کٹ اس کے بارے میں جو ہے تو تعلیم اسلام دیتا ہے. آپ کے لیے تو باری صاحب بہت سارے کمنٹ آئے. راجا سنگھ راجپوت صاحب نے لکھا ہے آپ کے لیے کہ بہت ہی نالج بھری باتیں ہیں باری صاحب کی. تو اس طرح کے بہت سارے اب اوپر بہت سارے کمنٹ چلے گئے آپ کے لیے آئے ہیں. تو چلیے، بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا، اور تمام لوگوں کا، مہمانوں کا بھی شکریہ، اور جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. میں یہیں پہ ختم کروں گا، اور پھر کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. شب بخیر، گڈ نائٹ.